अस्सलाम वालेकुम सामीन। हम बात कर रहे थे इल्मुल उरूज़ की, और ये जो तीसरा हिस्सा है इस गुफ्तगू का, ये हरूफ की अक़साम के बारे में है। हरूफ की अक़साम बलिहाज़ हैयत। अगर हम हैयत पर तवज्जो करें तो बलिहाज़ हैयत हरूफ की दो मशहूर अक़साम होती हैं। नंबर एक मुसम्मता और नंबर दो मुसव्वता। मुसम्मता क्या होता है? मुसम्मता को बोलते हुए होंठ या ज़ुबान हरकत करते हैं। और मुसव्वता क्या होता है? मुसव्वता को बोलते हुए होंठ और ज़ुबान हरकत नहीं करते, मुतहरिक नहीं होते। वावल यानी मुसव्वता की मिसाल है वाओ, छोटी है और छोटी ये वगैरह। हम ऐन को भी इसी फहरिस्त में शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये अक्सर बतौर मुसम्मता इस्तेमाल हो जाती है। मुसव्वता बेलिहाज ज़रूरत ज़ेर ज़बर या पेश की जगह मुसव्वता अपनी असल हैयत को ख़त्म कर लेता है। तो अब हम आपको कुछ अरकान के हवाले से समझाना चाहेंगे। बिलफर्ज एक रुकन है फ़ाइलुन, तो हम लिखते हैं फ़ाइलुन, फ़े अलिफ फ़ा ऐन लाम नून, फ़ाइलुन। अब इस फ़ाइलुन में अगर हम इसे सबब खफ़ीफ़ और वतद मफ़रूक या मजमू के हवाले से देखें, इस पर गौर करें, तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं इसकी जो हरकत हैं, इसके हरफों की, हरूफ की जो हरकत हैं, हम उस पे गौर करेंगे। देखेंगे कि इन हरकत के लिहाज से ये क्या हैं। बिलफर्ज जो बात हम कर रहे थे वो थी फ़ाइलुन, इस हवाले से कि फ़ाइलुन क्या है। हम लिखेंगे इसे इस तरह से तख्ती करके, फ़ा हम लिखेंगे फ़े अलिफ फ़ा, जमा का निशान लगाएंगे और लिखेंगे हम इसका दूसरा हिस्सा ऐन लाम नून, ए लुन। अब जो फ़ा है फ़े अलिफ फ़ा, आप देखें कि फ़े जो है ना मुतहरिक रुकन है, मुतहरिक हर्फ है, और अलिफ जो है ये साकिन है, फ़ा। तो हमने बात की थी पहले कि सबब जो खफीफ होता है, सबब खफीफ में दो हरूफ इस्तेमाल होते हैं, दो हरफी कलमा होता है। पहला हर्फ मुतहरिक होता है, दूसरा साकिन होता है। तो फ़ा क्या हुआ? फ़ा हुआ सबब खफीफ, क्योंकि हमने इसके दो हिस्से कर लिए थे फ़ाइलुन के। अब जमा का निशान हमने लगाया, फिर इलुन लिखा हुआ है, इलुन। अब इलुन जो है ये तीन हरफी कलमा है, ऐन लाम नून। फ़े फ़ा फ़ा दो हरफी कलमा था, ये सबब खफीफ है क्योंकि इसका पहला हर्फ जो है मुतहरिक है और दूसरा साकिन। फ़ा क्या हुआ? सबब खफीफ। और इलुन जो है, फ़ाइलुन में इलुन, इलुन जो है तीन हरफी कलमा है। ये क्या है? ये आप देखें, इसकी हैयत पर गौर करें कि ऐन और लाम दोनों मुतहरिक हैं, पहले दो रुकन या पहले दो हरूफ, और तीसरा जो हर्फ है वो साकिन है, नून साकिन है। ऐन लाम, ऐन के नीचे ज़ेर है, लाम के ऊपर पेश है, ए लो, और नून क्या है? खामोश है, साकिन है। तो इसे हम क्या कहेंगे? हमने पढ़ा था कि तीन हरफी कलमा जो होता है जिसके पहले दो हर्फ मुतहरिक हो और तीसरा साकिन हो, वतद मजमू होता है। तो फ़ाइलुन क्या हुआ? फ़ाइलुन में फ़ा जो है सबब खफीफ है और इलुन क्या है? वो वतद मजमू है। अब इसे हमने जमा के निशान से इस तरह से अलग किया, तख्ती की इसकी, फ़ा जमा इलुन यानी सबब खफीफ जमा क्या हुआ? वतद मजमू। आपने गौर से इस बात को सुना होगा जो गुफ्तगू मैंने की है फ़ाइलुन के हवाले से, इसी को आप जहन में रखिएगा। इस बात को अपने जहन से नहीं निकालना, इसको याद रखना है ताकि हम आगे इसी को फॉलो करें, इसी असूल को फॉलो करें।
تائید کریں اس کی۔ تو دوسرا جو یہاں رکن ہے، ارکان 10 ارکان کی ہم نے بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا پہلی جو گفتگو ہماری ہوئی تھی پہلی قسط میں، تو 10 ارکان کی ہم نے بات کی تھی۔ وہ 10 ارکان کون کون سے تھے؟ دوبارہ آپ کو سناتا ہوں 10 ارکان کون کون سے تھے۔ نمبر 1 فاعل، نمبر 2 فعول، نمبر 3 مفاعیل، نمبر 4 مستفعل، نمبر 5 متفاعل، نمبر 6 مفاعلۃ، نمبر 7 مفتعل، نمبر 8 فاعلات، نمبر 9 مفعولات، اور نمبر 10 کیا تھا؟ فاعلات۔ اب ہم نے سب سے پہلے گفتگو کی فاعل کی، کہ یہ سبب خفیف جمع وتد مجموع ہے۔ اور نمبر 2 جو ارکان میں آتا ہے وہ ہے فعول، فعو جمع لن، یہ کیا ہوا؟ وتد مجموع جمع سبب خفیف۔ آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے، ایسے ہی الگ ان کو لکھ کر پھر تکتیک کے حساب سے لکھ کر آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں وتد مجموع کون سا ہے، سبب خفیف کون سا ہے، اسی ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے۔ اور وتد مجموع بعض اوقات پہلے ہوتا ہے، سبب خفیف بعد میں ہوتا ہے۔ آپ نے اسی اصول کے تحت ان سبھی ارکان کو تکتیک کے حساب سے چیک کرنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے اس اصول کو۔ اب دیکھیں فعول میں فعو، پہلے 2 رکن متحرک ہیں، واو ساکن ہے، جمع لن یعنی فعو لن۔ اب پہلے 2 رکن پہلے لفظ کے کیا ہیں؟ متحرک ہیں، تیسرا ساکن ہے، تو کیا ہوا؟ وتد مجموع ہوا۔ اور لن میں صرف 2 حرف ہیں، پہلا لام پیش اور نون جو ہے دوسرا وہ ساکن ہے، لام پیش متحرک ہے، تو یہ کیا ہوا؟ سبب خفیف ہوا، کیونکہ اس میں 2 ارکان ہیں، پہلا متحرک دوسرا ساکن۔ فعولن یعنی وتد مجموع جمع سبب خفیف۔ ایسے ہی آپ دیکھیں مفاعیل، مفا جمع این چھوٹی ہے، ای جمع لن، یہ کیا ہوئے؟ 3 الفاظ، وتد مجموع سبب خفیف جمع سبب خفیف۔ 4 مستفعل، اس میں مس جمع تف جمع علن، یعنی سبب خفیف جمع سبب خفیف جمع وتد مجموع۔ 5واں ہے متفاعل، مت جمع فا جمع علن، یہ کیا ہوئے؟ سبب ثقیل جمع سبب خفیف جمع وتد مجموع۔ 6 ہے مفاعلۃ، مفا جمع ال جمع تن، وتد مجموع جمع سبب ثقیل جمع سبب خفیف۔ 7واں ہے مفتعل، مف جمع تا جمع لن، سبب خفیف جمع سبب ثقیل جمع سبب خفیف۔ 8واں ہے فعلات، فا جمع لا جمع تن، سبب وتد مفروق جمع سبب خفیف جمع سبب خفیف۔ 9واں جو ہے اس میں ہے مفعولات، مف جمع او جمع لات، سبب خفیف جمع سبب خفیف جمع وتد مفروق۔ اور آخری جو ہے 10واں فعلاتن ہے، فا جمع الا جمع تن، سبب خفیف جمع وتد مجموع جمع سبب خفیف۔ موتا جمع فعلن، ثقیل جمع معروف مفروق جمع خفیف۔ ایسے فعول، فعول، فعل، یہ متقابل ہے مفاعلات۔ ایسے ہی مفتعل ہے، جیسے مفتا وتد مفروق ہے اور علن ہے وتد مجموع۔ تو ایسے ہی مزید 10 ارکان کو ایک اور ترتیب کے ساتھ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے نمبر 1 فاعل ہے، فا جمع علن، اس کو ہم اگر کسی شعر میں موجود لفظ کے حساب سے دیکھیں تو تکتی ہم کر سکتے ہیں، جیسے دوستی ہے، دوستی کا لفظ ہے 2 جمع ستی، یعنی فا جمع علن فاعلن، 2 ستی دوستی۔ اب فا کیا ہے؟ فا کا پہلا حرف متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے، تو یہ کیا ہوا؟ وتد، آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا یہ کیا ہوا؟ یہ وتد مجموع اگر آپ کہیں تو غلط ہوگا، یہ ہوا سبب خفیف، کیونکہ اس میں پہلا رکن جو ہے، حرف جو ہے وہ متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے، تو ایسے حرف کو
دو حروف کو جن میں پہلا متحرک کو دوسرا ساکن ہو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبب خفیف کہتے ہیں. تو فا سبب خفیف ہے اور جمع الن. الن میں 3 حروف ہیں، 2 پہلے جو ہے نا وہ متحرک ہیں، تیسرا ساکن ہے. فا الن، تو الن جو ہے یہ وتد مجموع ہے. سبب خفیف جمع وتد مجموع. اب انہی کو ہم دوستی کے لفظ سے دیکھتے ہیں. تو دو کیا ہے؟ دو میں دوستی میں پہلے جو 2 لفظ ہیں، دو جمع ستی. دو جو ہے اس میں پہلا جو لفظ ہے وہ متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے. دال متحرک ہے، وہ ساکن ہے. تو یہ کیا ہوا؟ فا. اور ستی میں 3 لفظ ہیں، پہلے سین اور تے جو ہے نا دونوں متحرک ہیں، دونوں رکن لفظ کہہ دیا، دونوں رکن یا حروف متحرک ہیں، اور یہ جو ہے وہ ساکن ہے. تو یہ وتد مجموع ہے. یعنی اسے ہم اس طرح سے دیکھیں گے، فا جمع الن، فا الن 2 ستی، اور یہ اس کی روح سے عروض کی روح سے بنتے ہیں سبب خفیف جمع وتد مفروق. اب اسی اصول کو فالو کرتے ہوئے ہم دوسرے الفاظ کو بھی اسی ترتیب سے دیکھ سکتے ہیں. جیسے نمبر 2 ہے فعول، فعو جمع لن، صدا جمع قط یعنی صداقت. مفاعل، مفا جمع ای جمع لن، وفا ہوگی یعنی وفا جمع ہو جمع گی. فاعلات، فاعلا جمع تن یعنی بے جمع وفا جمع ای بے وفائی. مستفعل، مس جمع تفا جمع الن، شوریدگی، شو جمع ری جمع دگی. 6 متفاعل، مت جمع فا جمع الن، تیری زندگی، تے جمع رے چھوٹی ری جمع زن جمع دگی. اور 7 مفاعلتن، مفا جمع ال جمع تن، وفا وقار حرم. اس لفظ پہ آپ دیکھیں، اس مرکب پہ وقا جمع رے بڑیے جمع حرم، وقار حرم. اور 8 کیا ہے؟ فا لاتن، فا جمع لا جمع تن، لاج وردی، لاج جمع ور جمع دی، لاج وردی. تو 9 جو ہے مفتعلن ہے، مف جمع تا جمع لن، تو دل جل ہے یعنی دل جلا ہے. اور آخری ہے مفعولات، مف جمع او جمع لات، بے مثال، بے جمع یہ جمع چھوٹیے جمع سیلف سالام، بے مثال. تو آپ اسی طرح سے انہی سبھی ارکان کو دیکھیں. پہلی لائن میں آپ نمبر شمار لکھیں، دوسری لائن میں آپ سارے 10 ارکان لکھیں. فاعل، فعول، مفاعل، فاعلات، مستفعل، متفاعل، مفاعلۃ، فاعلات، مفتعل اور مفعولات یہ لکھیں. اور پھر تیسری لائن میں آپ ان کی تقطیع کریں، ان ارکان کی. جیسے فاعل ہے، فا جمع الن، ایسے تقطیع کرتے جائیں سب کی. پھر اس کے آگے جو ہے وہ لفظ لے کر آئیں جو ان اوزان پر پورے اترتے ہیں. سبب خفیف ہو، وتد مجموع ہو یا سبب خفیف ہو، 2 3 4 جس ترتیب کے ساتھ الفاظ بنتے جائیں گے، جو بھی الفاظ آپ ان کو اس میزان پر رکھیں گے، اس میزان کے مطابق انہیں آپ تقطیع بھی کر سکتے ہیں، پرکھ بھی سکتے ہیں. تو یہ علم مشکل ہے، سمجھنے میں آپ کو بہت مشکل ہو رہی ہوگی. بار بار سننے سے، اس ویڈیو کو بار بار آپ کو غور کرنے سے انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آئے گا. مشکل کام ہے، کٹھن کام ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے. اور غالب نے جیسے کہا تھا کہ ہزاروں مشکلیں ایسی کہ ہر مشکل پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. اور ایک اور آپ کو مصرع سناتا ہوں اس کے شعر کا کہ مشکلیں مجھ پہ پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں. یعنی مشکلوں سے بار بار جب آپ نبرد آزما ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، تو پھر مشکلات نہیں رہتی، آسان ہو جاتی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ علم العروض کی اس بحث کا آخری جو ایک حصہ ہے اس کی طرف ہم بڑھیں گے. اگلی قسط میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تو مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.